بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ صاحبہ کو جو ماشاءاللہ 80 سال سے اوپر ہیں، گزشتہ سال سے بیڈ پر ہیں، وہ مکمل طور پر میرے ساتھ ہی رہتی ہیں اور ان کے اے سے زیڈ تک کے تمام معاملات الحمدللہ میرے ذمہ ہیں، جو میں اپنے اللہ کی توفیق سے بخوبی نبھا رہا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ والدہ صاحبہ کو والد کی پینشن ملتی ہے، جو کہ میں اپنے گھر سے اخراجات میں ہی اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، اور کم یاد یہ کہ اخراجات صحیح ہے۔ اگر پینشن والدہ کی ملتی ہے تو والدہ چونکہ ہوش میں نہیں ہے، تو جو بھی جنون کی حالت میں چلا جائے یا ہوش کی، تو اس کے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کا مال صرف اسی کے مفاد میں خرچ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ والدہ کی جو پینشن ملتی ہے تو جتنا گھر میں والدہ پہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس پینشن سے زیادہ ہے، تو اس پینشن کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں اور پھر الگ حساب رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تھوڑا سا والدہ پہ خرچ ہو رہا ہے، باقی سارا آپ لوگ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو پھر وہ والدہ کا مال آپ اپنے لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری امی ہیں تو کیا ہو گیا؟ بھائی ابھی ہوش میں نہیں ہے تو ان کی رضا، جب تک ہوش میں ہو نا پھر تو رضا ہوتی ہے، جو ہوش میں نہیں ہے تو پھر ان کی رضا کا اعتبار نہیں ہے، تو وہ پیسے پھر آپ کو محفوظ رکھنے پڑیں گے، ان کے علاج میں اور ان چیزوں میں خرچ کریں۔ اللہ نہ کرے اگر انتقال ہو گیا تو پھر وہ وراثت میں خرچ کیے جائیں گے۔ اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، آج کل ابکری کے سوشل میں ابکری مار رہے ہیں۔ مفتی صاحب علی صاحب اسٹرابری کو حرام کہتے ہیں اور اس کو جہنم کی پھل کہتے ہیں۔ بھائی ان سے پوچھو جا کے یار، وہ مجھ سے کچھ بلوا لیتے ہیں، پھر وہ پورے ان کے میرے خلاف 15 منٹ کے کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہمارا مذہب صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ جب آپ کو خود بھی سینس ہونی چاہیے نا اسٹرابری کے بارے میں، صحیح ہے۔ اسٹرابری جو ہے پوری دنیا کے سارے دنیا کے مسلمان کھا رہے ہیں، ساری دنیا کے۔ حضرت ایک دلیل یہ دیتے ہیں، وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے، بھائی عالم ہے ماشاءاللہ اور ہم سے سینئر ہیں، تو لیکن جو دوسرے علماء کے دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ اسٹرابری جو ہے نا، اس کو وہ کہتے ہیں زقوم ہے۔ تو اسٹرابری کا جو اردو میں نام ہے، ممکن ہے زقوم ہو، عربی میں زقوم، قرآن میں جو زقوم جس کو جہنم کا پھل قرار دیا وہ عربی والا زقوم ہے، وہ اردو والا زقوم نہیں ہے۔ تو عربی والا جو زقوم ہے وہ انتہائی کڑوا پھل ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہو؟ حضرت کی یہ رائے یہ ہے کہ یہ جو اسٹرابری ہے اس کو اردو میں زقوم کہتے ہیں، تو لہذا یہ نام بھی وہی ہے اور اس کی شکل بھی ویسی سانپ کے پھن جیسی ہوتی ہے۔ تو وہ جو قرآن نے جس کو زقوم کہا ہے نا، وہ عربی والا زقوم ہے۔ اردو میں اگر اس کو زقوم کہتے بھی ہیں تو یہ اردو کا زقوم ہے، عربی کا نہیں ہے۔ قرآن میں جو جہنم کا پھل ہے وہ کون سا پھل ہے؟ عربی میں جس کو زقوم کہا جاتا ہے، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور حرام وہ بھی نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب عربی میں جو اصل زقوم ہے وہ حرام نہیں ہے اتنا کڑوا ہونے کے باوجود، اور سانپ جیسے پھن اس کے ہونے کے باوجود، تو یہ والا جو اسٹرابری ہے یہ کہاں سے حرام ہوگی جو عربی زقوم ہے بھی نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ویسے بھی اگر جہنم میں اسٹرابری ملنا شروع ہو جائے تو لوگ تو پھر کہیں گے یار وہی، پھر تو لوگ جہنم کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے، یار اسٹرابری اگر مل رہی ہے وہاں۔ بال رپورٹ ہے، کلپ نہیں بنا دینا یار، وہ مجھے بہت پھر دھنائی لگاتے ہیں میری، وہ طبیعت سے میں گیا نہیں اتنے عرصے سے ان کے پاس، اسی وجہ سے میں نے کہا پکڑ کے کوٹ نہ دیں گئی، وہ بڑے کڑک آدمی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو۔ تو میں اب کئی دفعہ ارادہ ہوا جاؤں حضرت سے مسافہ کروں، لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا، میں نے کہا یار وہ پکڑ کے نہ کوٹ دیں گئی، اس پہ پھر ایک کلپ آ جائے گا حضرت جی دھنائی لگا رہے ہیں۔ ان سے پہ سفارش کر دیں کہ حضرت آنا چاہ رہے ہیں، اسٹرابری پہ بات نہیں کریں گے، بس سلام دعا کریں گے۔ تو علماء ہیں، ان کا اکرام کرنا چاہیے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان سے کہیں وہ ویسی بات۔ ہمارا مطلب سوائے کے 10 دیتا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھتا ہے تو 10 دن تک بال اور ناخن کاٹنا منع ہے۔ صرف 10 دن تک بال اور ناخن کاٹنا منع نہیں ہے، جائز ہے، بہتر ہے کہ نہ کاٹے جائیں، وہ حاجیوں سے مشابہت بھی ہے اور تاکہ قربانی جلدی ہو۔ تو پورے سال بال اور ناخن کاٹنے کا اسلام حکم دے رہا ہے، اگر 10 دن وہ کہہ دے تو 10 دن میں اتنا کوئی جنگل نہیں بن جاتا کہ وہ بہت ہی گندگی ہو جاتی ہے اس سے، تو ایک وقتی طور پر حکم دیا جا رہا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بول کر دشادی کرتے ہیں، لڑکی کو بتاتے نہیں ہیں، ان کی دشادی اصل لوگوں کے اوپر بھی کچھ بیان کریں۔ بھائی جو کئی کیسز آ رہے ہیں دوسری بیوی کو بتائی نہیں کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے، یہ فراڈی آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جب آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو دوسری کو بتائیں کہ میرے نکاح میں پہلے کتنی ہیں، پوری رپورٹ پیش کریں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کا بھی وہی حق ہے جو کس کا ہے؟ پہلی کا۔ نہ پہلی کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچائے، نہ دوسری کو پہلی کی وجہ سے، اور دوسری کو پہلی کے ساتھ بولو بھائی نہیں رکھ سکتے۔ دوسری سے پہلی کے بچے یا پہلی سے دوسری کے بچے بول دے کیوں نہیں؟
نہیں پلوا سکتے. سمجھ رہے ہو؟ بعض نے لا کے پہلی بیوی کی خدمت کروا رہے ہیں اس سے. نہیں ہو سکتا. میرے شوہر امریکہ میں ہوتے ہیں, ہماری شادی کو 2 مہینے ہو گئے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, لیکن اب تک پتہ نہیں کیا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے. میں ان کی دوسری بیوی اور ہماری شادی بھی جھوٹ پر ہوئی تھی. کوئی جب جھوٹ پہ شادی ہوئی ہے تو وہ کیوں بات کرے گا؟ 2 نمبر آدمی ہے نا. جب ایک آدمی نے جھوٹ بول کے آپ سے شادی کی ہے, اس کا مطلب وہ کردار کا 1 نمبر نہیں ہے. تو جب تک اس کو مزے آ رہے تھے آ گئے, اب اس کا دل بھر گیا تو آپ سے بات چیت نہیں کرے گا, کیونکہ پہلے بھی جھوٹ بولنے میں اللہ کا خوف نہیں تھا, تو اب آپ سے محبت کرنے میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہے. تو اس کا کوئی حل نہیں. اس کو تبلیغ میں بھیجیں 4 مہینے کے لیے, شاید کچھ انسان کا بچہ بن کے آ جائے. حضرت جی دل میں بہت سخت درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں مگر ٹیسٹ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, بہت تکلیف ہے. بھائی دل میں تو ڈاکٹر کو بتاؤ یار, دل میں درد تو ڈاکٹر ہی بتائے گا نا اس کا مسئلہ.